الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اور ہر ایک کے لیے ایک مطمع نظر ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرتا ہے، بس نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا، یقیناً اللہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت میں خدا تعالیٰ نے ایک ایسا حکم ارشاد فرمایا ہے جو ہر فرد جماعت کی ہر قسم کی ترقی کے لیے بھی ضروری ہے، یعنی ہر ایسی ترقی جو خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بناتی ہے اور مسلمانی کا دعویٰ کرنے والے کو حقیقی مسلمان بناتی ہے، اور بحیثیت مجموعی جماعت کی ترقی کے لیے بھی ضروری ہے، اور وہ حکم یہ ہے کہ ایک حقیقی مومن کا، ایک حقیقی مسلمان کا، حقیقی مومنین کی جماعت کا مطمع نظر نیکیوں میں آگے بڑھنا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں کروڑوں اربوں جو انسان بستے ہیں، اللہ ماشاء اللہ ہر ایک کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے جس کو حاصل کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ کوئی کسی ایک مقصد کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کوئی کسی دوسرے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، حتیٰ کہ برائیاں کرنے والے جو ہیں ان کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے جس کے حاصل کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ برے نتائج پیدا کرنے والے ہو، چاہے وہ نقصان پہنچانے والی ہو دوسروں کو۔ مثلا ایک چور ہی ہے، وہ اپنے دن کا اکثر وقت اس منصوبہ بندی میں ہی صرف کرتا ہے کہ میں نے رات کو کہاں کہاں اور کس طرح چوری کرنی ہے۔ یا ڈاکو ہیں تو وہ اپنے ڈاکے ڈالنے کے مقصد کے حصول کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ نیکی اور مذہب کے نام پر ظلم کو ہی اپنا مقصد اور مطمع نظر بنا لیتے ہیں اور اس کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں، معصوم بچوں کو اس کے لیے تربیت دیتے ہیں، اس کے لیے روپیہ اور وقت خرچ کرتے ہیں، بچوں کے ذہنوں کو ایک لمبی تربیت سے بالکل سوچ سمجھ سے خالی کر کے پھر ان سے خودکش حملے کرواتے ہیں، دہشت گردی کے حملے کروا کر معصوم جانوں کو ضائع کرتے ہیں، اور بدقسمتی سے اس وقت
یہ ظلم کرنے والی اکثریت وہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی اور مذہب کے نام پر یہ سب فتنہ و فساد، ظلم و بربریت اور معصوم جانوں کے خون سے کھیلنے والے یہ لوگ ہیں، اور یوں اسلام کی خوبصورت تعلیم کو بدنام کرنے والے ہیں، مسلمانوں کے نام کو بدنام کرنے والے ہیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے لیے جس مذہب کے ماننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مطمع نظر رکھا تھا کہ فاستبقوا الخیرات، کہ یعنی ہر قسم کی نیکیوں میں آگے بڑھنا تمہارا مقصد ہو، کسی ایک نیکی کا حصول مقصود نہیں ہے، بلکہ ہر قسم کی نیکی کرنا اور اس میں بڑھنا تمہارا مقصد ہونا چاہیے۔ یہ مقصد تمہارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کرتا ہے۔ ہر قسم کی نیکی کرنا اور اس کا حصول تمہارا مقصد ہے، تبھی تم حقیقی مومن کہلا سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھلے کل وجہ تم ہوا مولی ہے، اور ہر ایک کے لیے ایک مطمع نظر ہوتا ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرتا ہے، اس کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے۔ وجہت ان کے معنی ہیں کوئی سمت یا کوئی جانب یا جہت، اس کے معنی راستے اور طریقے بھی ہیں، اور اس کے معنی کسی مقصد کو حاصل کرنا بھی ہے۔ بس ایک مومن کے لیے یہ شرط ہے کہ اس طرف منہ کرے، اس جانب دیکھے جس طرف دیکھنے کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، حکم دیا ہے، اور پھر صرف اس طرف دیکھنا ہی نہیں، بلکہ جس طرف دیکھ رہا ہے وہاں مختلف راستے ہیں، ان میں سے وہ راستہ اختیار کرے جس کے اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور پھر صرف منہ اٹھا کر چلتے ہی نہیں چلے جانا اس راستے کی طرف، بلکہ اس راستے پر چلنے کی وجہ ایک مقصد کو پانا ہے، اور وہ مقصد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے، یعنی فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کو نہ صرف بجا لانا بلکہ ان کے معیار بھی بلند کرنا، اور ایک دوسرے سے ان نیکیوں کو کرنے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، اور صرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرنا، بلکہ جو کمزور ہیں، پیچھے رہ جانے والے ہیں، ان کو بھی ساتھ لے کر چلنا، یعنی جماعتی ترقی بھی ایک مومن کے ہر وقت مد نظر ہوتی ہے۔ اس لیے حقیقی مومن وہی ہے جب وہ ترقی کرتا ہے تو باقی افراد جماعت کی ترقی کے لیے بھی کوشاں ہوتا ہے، ان کے لیے کوشش کرتا ہے، ان کو بھی نیکیوں کی دوڑ میں اپنے ساتھ شامل کرتا ہے، ان کے لیے بھی مواقع مہیا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ آگے بڑھیں تاکہ جماعت کی ترقی کا پہیہ تیزی سے آگے کی طرف چلتا چلا جائے، گھومتا چلا جائے۔ جماعت احمدیہ یعنی وہ جماعت جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے اس خیر کو پھیلانے کے لیے قائم ہوئی ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اور اس خیر میں حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں اور مخلوق اور کل عالم انسانیت کی خدمت بھی ہے، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ انسانیت کی خدمت
نیکیاں پھیلانے سے ہی ہو سکتی ہے، رحمت بکھیرنے سے ہی ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا پہلے مثال دی تھی، بعض لوگ برائیاں کرتے ہیں اور اس کے لیے بچوں کو تربیت دیتے ہیں۔ معصوم بچوں کی جانیں لینے یا ان سے خودکش حملے کروانے سے نہیں ہو سکتی، بموں اور توپوں اور لڑائیوں اور فسادوں سے نہیں یہ خدمت ہو سکتی۔ بس آج دنیا میں من حیث الجماعت صرف جماعت احمدیہ ہی ہے جو رحمت للعالمین کی رحمت سے دنیا کو حصہ دلانے اور نیکیاں بکھیرنے کے لیے ہر وقت کوشاں ہے، اور اس کا حق ادا کرنے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ یہ کوشش اسلام کی خوبصورت تعلیم، اسلام کا پیغام دنیا کو دے کر بھی ہے، قرآن کریم کی اشاعت اور دنیا کے مختلف ممالک اور علاقوں کی زبانوں میں قرآن کریم کے ترجمے کر کے پھر ان کو پھیلانے کی صورت میں بھی ہے، اعلیٰ اخلاقیات دنیا کو سکھانے کی صورت میں بھی ہے، پیار محبت کی تعلیم دنیا کو دینے کی صورت میں بھی ہے، انسانیت کی خدمت ہسپتالوں کے ذریعے دکھی انسانیت کو علاج مہیا کرنے کی صورت میں بھی ہے، دور دراز علاقوں میں تعلیم سے بے بہرا بچوں کو، انسانوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر کے پھر انہیں نیکیوں کا صحیح ادراک دلانے کی صورت میں بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لا کر خدائے واحد کے آگے جھکنے والا بنانے کی صورت میں بھی۔ بس جماعت احمدیہ کا مشن کوئی معمولی مشن نہیں ہے۔ جو عہد بیعت ہم نے زمانے کے امام کے ساتھ باندھا ہے وہ کوئی معمولی عہد نہیں ہے، اس کے پورا کرنے کے لیے ہمیں اپنا مطمع نظر وہی بنانا ہوگا جو خدا تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر فرمایا، جس کی میں کچھ وضاحت کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ان راستوں پر چلنا جو خدا تعالیٰ کی طرف لے جانے والے راستے ہیں۔ ان راستوں پر بھی جیسا کہ شیطان نے کہا تھا، شیطان سے آمنا سامنا ہو سکتا ہے، جو نیکیوں کے بجا لانے سے روکنے کی کوشش کرے گا، نیکیوں کے معیار بلند کرنے کی کوشش میں روڑے اٹکائے گا، لیکن دل سے نکلی ہوئی یہ دعا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم جو ہے شیطان کے حملوں کا توڑ کرتی چلی جائے گی، نیکیوں کی بلندیوں کو ایک مومن چھوتا چلا جائے گا، اور خیر امت میں سے ہونے کے اعزاز پاتا چلا جائے گا۔ بس اس کے حصول کے لیے ہمارے ہر بڑے چھوٹے، مرد عورت، بچے بوڑھے کو کوشش کرنی چاہیے، تمام قسم کی نیکیاں اپنا کر اللہ تعالیٰ کے ہمارے لیے مقرر کردہ مطمع نظر اور مقصد کو حاصل کرنا ہے، اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں جن نیکیوں کے کرنے کا ایک مومن کو حکم دیا ہے، ان میں سے ایک انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مالی قربانیاں بھی۔ مالی قربانی بھی ان مقاصد کے لیے ضروری ہے جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے، یعنی اشاعت اسلام اور خدمت انسانیت۔ جماعت احمدیہ کی تاریخ گواہ ہے کہ گزشتہ تقریباً 125 سال سے ان مقاصد کے حصول کے لیے افراد جماعت
مالی قربانیاں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ قربانی اور نیکی جماعت احمدیہ کا ایسا طرح امتیاز ہے جس کو دیکھ کر غیر جو ہیں وہ حیران اور پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو اس بات کا فہم و ادراک نہیں کہ اس کے پیچھے کیا جذبہ کار فرما ہے۔ یقیناً یہ روح ایک احمدی میں اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنا مطمع نظر فاستبقوا الخیرات کو بناتا ہے۔ بس آج روئے زمین پر صرف احمدی ہیں، آپ ہیں جو کنتم خیر امت اخرجت للناس کا مصداق بن کر فاستبقوا الخیرات کے قائم کو قائم کیے ہوئے ہیں، اس پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیکیوں کے حصول اور ان میں آگے بڑھتے چلے جانے اور جماعت کی ترقی اور اسلام کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے کے لیے جان، مال، وقت اور عزت کو قربان کرتے چلے جانے والے ہیں۔ کوئی دشمن، کوئی طاقت جماعت احمدیہ کی ترقی کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتا۔ کوئی حکومت، کوئی گروہ ہماری ترقی کی رفتار کو اس وقت تک روک نہیں سکتا، کم نہیں کر سکتا جب تک ہم میں فاستبقوا الخیرات کی روح قائم ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جس عاشق صادق کو ہم نے مان کر اسلام کی نشت ثانیہ کا حصہ بننے کا عہد کیا ہے، یہ عہد انشاءاللہ تعالی کبھی بھی ہم میں نیکیوں میں آگے بڑھتے چلے جانے کی روح کو کم نہیں ہونے دے گا۔ نیکی میں آگے بڑھنے کا جذبہ اور قربانی کی روح کو دیکھ کر بعض دفعہ یہ حیرت ہوتی ہے، ہمیں بھی، میں بھی حیرت میں ڈوبتا ہوں کہ کیسے قربانیاں کرنے والے، کیسے قربانیاں کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ نیکیاں بجا لانے والے لوگ ہیں، اور استقلال کے ساتھ اس پر قائم رہنے والے ہیں۔ مخلصین ایسے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے ہیں، آپ کی جماعت میں عطا فرمائے ہیں، جو مستقل مزاجی سے یہ قربانیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، جنہوں نے فاستبقوا الخیرات کی حقیقت کو سمجھا ہے۔ فاستبقوا کا مطلب ہے مسلسل آگے بڑھتے چلے جانا، استباق کا مطلب ہے مستقل آگے بڑھتے چلے جانا اور اس کے لیے کوشش کرتے چلے جانا۔ یہ استباق، یہ آگے بڑھنا ہمیں افراد جماعت میں مختلف نیکیوں کی صورت میں نظر آتا ہے، جن میں سے ایک نیکی، جیسا کہ میں نے کہا، مالی قربانی بھی ہے۔ ہر سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت اس مقصد کے لیے قربانی کرتی ہے۔ ان میں نئے شامل ہونے والے احمدی بھی ہیں اور پرانے احمدی بھی ہیں، غریب بھی ہیں، اوسط درجے کے لوگ بھی ہیں، اور مقابلتاً امیر بھی ہیں۔ جس کو بھی مالی قربانی کی اہمیت کا احساس دلایا دیا گیا، وہ اس نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کمی ہے تو احساس دلانے والوں کی طرف سے کمی ہے۔ افراد جماعت کے اخلاص و وفا میں کوئی کمی نہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ افراد جماعت کی اکثریت، جیسا کہ میں نے کہا، کم آمدنی والوں کی ہے، اس لیے قربانی کرنے والوں کی اکثریت بھی انہی میں سے ہے، جو اپنی بہت سی خواہشات کو قربان کر کے مالی قربانی میں حصہ لیتے ہیں۔ بے شک بعض صاحب حیثیت مالی کشائش رکھنے والے بھی ہیں، بڑی بڑی قربانی کرتے ہیں، لیکن کم آمدنی والے
والوں کے مقابلے میں ان کی قربانی کی نسبت یعنی بلحاظ معیار قربانی اور بلحاظ تعداد بھی بہت کم ہے۔ اس وقت مغربی ممالک میں رہنے والے احمدیوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ اچھی خاصی اکثریت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے پہلے سے بہت بہتر حالت میں کر دیا ہے، بہت کچھ انہیں عطا فرمایا ہے۔ ان کی اپنی قربانی کی ان لوگوں کو صرف اپنی قربانی کو ہی نہیں دیکھنا چاہیے، یا اپنی قربانی کی رقم پر ہی راضی نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جو قربانی انہوں نے دی ہے ایک سال میں، اگلے سال میں وہ قدم آگے بڑھا ہے کہ نہیں، اور اگر نہیں بڑھا، وہیں کھڑا ہے، تو پھر فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ عموماً احمدی مسابقت کی روح کو سمجھتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ جماعت میں علاوہ مستقل چندوں کے تحریکات بھی ہوتی رہتی ہیں، اس کے لیے قربانی بھی جماعت کے افراد بہت کرتے ہیں۔ بعض تحریکات کسی جگہ کی لوکل جماعت کی ضروریات کے لیے ہو رہی ہوتی ہیں، بعض تحریکات کسی ملک کی نیشنل جماعت کے کسی پروجیکٹ کے لیے ہو رہی ہوتی ہیں۔ بہت سے ملکوں میں مرکزی طور پر بھی مساجد کے یا دوسرے پروجیکٹس چل رہے ہیں، کیونکہ یہ ضروریات، یہ اخراجات مستقل چندوں سے پورے نہیں ہو سکتے۔ تو بہرحال مستقل چندوں کے علاوہ بھی افراد جماعت بہت زیادہ قربانی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک اکثریت ان میں سے قربانی کرنے والوں کی ہے۔ یہاں ایک بات کی وضاحت بھی میں کرنا چاہتا ہوں کہ تحریک جدید اور وقف جدید کے چندے تمام کے تمام وہ چندے ہیں جو مرکزی چندے ہوتے ہیں، ان کا مقامی یا نیشنل اخراجات پر خرچ نہیں ہو رہا ہوتا، یا اگر بعض غریب ملکوں میں وہیں رکھے بھی جاتے ہیں تو ان کی ثوابدید پر نہیں ہوتے، بلکہ مرکز سے پوچھ کر خرچ کیا جاتا ہے۔ تو بعض دفعہ بعض امیر ملکوں کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ جب یہ مرکزی چندے ہیں تو پھر ہم اور ہم پر خرچ بھی نہیں ہوتے، تو ہم اس میں اتنا بڑھ چڑھ کر کیوں حصہ لیں؟ ہمارے اپنے پروجیکٹس ہیں، جیسا کہ میں نے کہا لوکل پروجیکٹس بھی چل رہے ہوتے ہیں، نیشنل پروجیکٹس بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ پہلے ہم اپنے اخراجات پورا کریں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر دے رہے ہیں تو پھر ایسے سوال ہی غلط ہیں۔ دوسرے، مرکز کے بھی بہت سارے اخراجات ہیں، بہت سارے پروجیکٹس ہیں غریب ملکوں میں، جن میں افریقن ممالک بھی شامل ہیں، ایشین ممالک بھی شامل ہیں، بشمول ہندوستان، بنگلہ دیش وغیرہ، بلکہ یورپ کے بھی جہاں تعداد تھوڑی ہے جماعت کی، وہ ممالک بھی شامل ہیں۔ ان پر یہ خرچ مرکز کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے ہونہار طلباء ہیں، طالب علم ہیں، ان کی تعلیم کے اخراجات بھی مرکز خرچ کر رہا ہوتا ہے، ان رقموں سے پوری ہوتے ہیں یہ اخراجات جو جماعتوں سے مرکز کو آتی ہیں۔ پھر فاستبقوا الخیرات کی روح بھی یہ ہے کہ اپنے غریب بھائیوں کو، چھوٹی جماعتوں کو، کمزور جماعتوں کو بھی ساتھ لے کر چلیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے حضور سرخ روح ہوں کہ ہم اپنے کمزوروں کو بھی اپنے ساتھ چلانے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی آیت میں جو میں نے تلاوت کی ہے آگے یہ بھی فرماتا ہے کہ اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا،
تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا. یعنی جب اکٹھے ہو کر حاضر ہوں گے تو جو تو نیکیوں میں مسابقت کی روح قائم رکھے رہے وہ تو سرخرو ہوں گے، اور جو سستیاں کرتے رہے، دوسروں کی مدد سے کتراتے رہے، سوال اٹھاتے رہے کہ ہم دوسروں کے لیے کیوں خرچ کریں، انہیں جواب دینا پڑے گا. بس چاہے یہ سوال اکا دکا ہی اٹھائیں یا ان کی طرف سے اٹھ رہے ہوں، اس روح کے خلاف ہیں جس کی تعلیم ایک احمدی کو دی گئی ہے. جو خدا تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے. مرکز کے خرچوں کا میں نے ذکر کیا ہے، ان کا مختصر خاکہ بھی میں آج آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو علم ہو کہ دنیا کی ہر جماعت اپنے آپ کو اپنے وسائل سے نہیں سنبھال رہی، بلکہ بہت سا خرچ مرکز کی گرانٹ کی صورت میں دنیا کو دیا جاتا ہے، اور وہ انہی رقموں سے دیا جاتا ہے جو مرکز کا حصہ بن کے آتے ہیں. مثلاً افریقہ اور دیگر غیر خود کفیل ممالک جو ہیں، یہ 68 ممالک ہیں، جس میں افریقہ کے 27 ممالک، یورپ کے 18 ممالک، ایشیا اور مشرق بعید کے 15 ممالک، جنوبی امریکہ کے 6 ممالک اور شمالی امریکہ کے 2 ممالک شامل ہیں. اور اس سال صرف ایک بڑی رقم وہاں کے مساجد اور مشن ہاؤسوں پر خرچ کی گئی ہے، تعمیر پر. اس کے علاوہ کلینکس، سکولز، ریڈیو اور ٹی وی پروگرام پر کچھ تقریباً 3 ملین پاؤنڈ تو یہی خرچ ہوا ان پہ. اس کے علاوہ بھی پھر معمول سے ہٹ کے بہت بڑے تعمیر پروجیکٹس بعض جگہ چل رہے ہیں. اور خرچ جو ہمارے مشنز ہیں، مثلا افریقہ میں جہاں گرانٹ جاتی ہے، وہاں 35 ممالک میں 178 مرکزی مبلغین ہیں، 1078 مقامی معلمین ہیں. ان کا بڑا خرچ، کافی خرچ ان کا حصہ جو ہے مرکز پورا کرتا ہے. اس کے علاوہ 41 ممالک میں مرکز سے گرانٹ جاتی ہے. ان میں بھی ہمارے مبلغین کی تعداد 243 ہے اور مقامی معلمین کی تعداد 928 ہے. پھر مساجد زیر تعمیر ہیں. آئرلینڈ میں مسجد تعمیر ہو رہی ہے. اس میں آئرلینڈ کی جماعت نے کافی بڑی کنٹریبیوشن کی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ حصہ تقریباً نصف کے قریب مرکز کو بھی دینا پڑا. اسپین میں ویلنشیا میں مسجد بن رہی ہے، وہاں تقریباً 80% مرکز خرچ کر رہا ہے. یوگنڈا کمپالا کی مسجد میں توسیع ہو رہی ہے، وہ تقریباً سارا مرکز خرچ کر رہا ہے. آوی کوسٹ میں مرکزی مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے. پھر افریقہ کے مختلف 19 ممالک ہیں جن میں 99 مساجد تعمیر ہوئی ہیں اور 46 مشن ہاؤس تعمیر ہوئے. اور ان میں سے تقریباً 65 مساجد، 99 میں سے 65 مساجد کا خرچ مرکز نے دیا. اسی طرح مشن ہاؤسز کا خرچ دیا. اس کے علاوہ دوسرے ممالک ہیں جن میں 26 مساجد کی تعمیر ہوئی، 70 مشن ہاؤسز کا قیام عمل میں آیا. ان میں سے تقریباً بنگلہ دیش میں 2، انڈیا میں 40، فلپائن 1، نیپال 3، گوٹے مالا، مارشل آئی لینڈ وغیرہ میں مرکز نے خرچ کیا. پھر طلباء کی لیے جو ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے تقریباً 4500 اسٹوڈنٹس کو کئی لاکھ پاؤنڈ کی صورت میں جماعت وظیفہ یا بعض کو قرض حسنہ دیا. اور ان میں سے 350 اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو اعلیٰ تعلیم MS یا PhD وغیرہ کر رہے ہیں، جن کو جماعت ان کا خرچ برداشت کر رہی ہے. اس کے علاوہ افریقہ میں پانی، بجلی، ریڈیو اسٹیشن وغیرہ کے پروجیکٹس ہیں. یہ سب کام مرکزی گرانٹ سے ہوتے ہیں. بس یہ کام جو ہیں یہ جماعت کی ترقی کے لیے ہیں، دنیا کو اسلام کی تعلیم سے روشناس کروانے کے لیے ہیں، انسانیت کی خدمت کا یہ کام ہے.
اور یہ سب کام ایسے ہیں جو ان کاموں میں شامل ہونے والوں کو جو براہ راست شامل نہیں ہو سکتے، چندوں کی صورت میں شامل ہو رہے ہیں، ان لوگوں میں شامل کرتے ہیں جو اس کا حصہ بن کر اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر پانے والے ہیں۔ بہرحال یہ جو افریقن ممالک ہیں، یہ نہ خیال کریں، میں نے جیسے کہا کافی پروجیکٹس انہوں نے خود بھی کیے ہیں کہ شاید سب کچھ مرکز پر انحصار ہے اور خود کچھ نہیں کرتے وہ۔ اس لیے میں چند واقعات بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ان کے۔ اپر ویسٹ ریجن گانا کی ایک خاتون ہیں فاطمہ داؤد صاحبہ، انہوں نے خود زمین خریدی اور مسجد کی تعمیر شروع کر دی، جس میں 300 افراد بآسانی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس طرح اکرا شہر کے قریب لمنارا گاؤں میں کافی زیادہ بیعتیں ہوئیں، چونکہ وہاں احباب جماعت نے اپنے طور پر مسجد بنائی، بلکہ مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئی تھی جماعتیں یہ، تو 6 مساجد بنانی شروع کی، جن میں سے 4 مساجد مکمل ہو چکی ہیں، 2 زیر تعمیر ہیں۔ ان میں سے ایک مسجد ایک خاتون صادقہ صاحبہ نے اکیلے بنوائی ہے، اس میں 150 نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ اکرا شہر میں بھی مسجد بنوا چکی ہیں۔ احمد جبرائیل سعید صاحب غانا کے مبلغ ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ سینٹرل ریجن اکوٹسی میں بھی بڑی مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اس کا 50% خرچ ہمارے ایک ہائی کورٹ کے جج ہیں کوکو جان صاحب انہوں نے ادا کیا۔ جبرائیل سعید صاحب بھی آج کل بیمار ہیں اور ڈاکٹروں کو ان کی بیماری کی تشخیص کا بھی صحیح پتہ نہیں لگ رہا، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ امیر صاحب فرانس مراکش کے دورے پہ گئے تو کہتے ہیں کہ وہاں نوح احمدی احباب کو قربانی کے اور اخلاص سے بھرا ہوا پایا، اور خلافت سے ان کو محبت بے انتہا تھی، اور جب ان کو مالی قربانی کے بارے میں بتایا گیا اور یہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتباسات پڑھ کر سنائے، تو پھر کہتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد ایک دوست صدر صاحب کے پاس آئے اور ایک بڑی رقم ان کو ادا کر دی اور کہا کہ میں جب سے احمدی ہوا ہوں اس وقت سے لے کر اب تک یہ چندہ ہے، کیونکہ چندے کے بارے میں نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات اور خلیفہ وقت کے مسائل کو نہیں سنا تھا، اب میں نے سن لیا، اب میں پیچھے نہیں رہ سکتا۔ نائجر سے اصغر علی بھٹی صاحب لکھتے ہیں کہ اکتوبر میں تبلیغ کے دوران 2011 میں پچھلے سال خاکسار گیدا براؤ گاؤں میں پہنچا، نماز مغرب کے بعد تبلیغ کی گئی اور نماز عشاء کے بعد میرا جو دورہ جات کے مختلف ویڈیوز تھیں وہ دکھائیں، جلسہ دکھائے، مساجد کی بارے میں پروگرام دکھائے، تبلیغی مسائل کے بارے میں پروگرام دکھائے، اسی طرح امام مہدی کی آمد کے بارے میں بتایا، بیت المال کے نظام کے بارے میں بتایا۔ تو جب یہ بتایا، جو ویڈیو ختم ہوئی، ویڈیو میں تھا یہ سب کچھ، تو وہاں ایک امام صاحب اٹھے جو حوصلہ لوگوں کو سے انہوں نے مخاطب کیا اور مسجد سے باہر چلے گئے۔ ہم کہتے پریشان تھے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اب پتہ لگا کہ امام مہدی آ گیا ہے اور بیت المال کا نظام قائم ہے۔ میں لے کے ان کو کیا تھا سب کو باہر اس لیے کہ اس نظام میں ہمیں حصہ لینا چاہیے اور چندوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے وہاں فوری طور پر رقم اکٹھی کی اور وہ ہمارے مشنری کو ادا کی، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے بیت فارم بھی فل کیے۔ امیر صاحب یوگنڈا بیان کرتے ہیں کہ 18 ستمبر گزشتہ سال نیشنل مجلس عاملہ اور کچھ دوسرے سرکردہ احباب جماعت کی میٹنگ بلائی اور سیتا لینڈ کی ڈیولپمنٹ کے لیے 3 سالہ منصوبہ ان کے سامنے رکھا تھا کہ اس جگہ کو جلسہ گاہ کے طور پر تیار کیا جا سکے۔ یہ جگہ نیشنل ہیڈ کوارٹر کمپالا سے 9 میل دور ہے، یہاں جماعت کی 17 ایکڑ زمین ہے۔ کہتے ہیں کہ اس میٹنگ میں بہت سارے مخیر حضرات نے فوری طور پر وعدے کیے اور رقمیں دینی شروع کر دیں۔ کینین شلنگ اس کی ویلیو کم ہے، لیکن اپنے لحاظ سے انہوں نے فوری طور پر وہاں
83 ملین سے زیادہ شلنگ جمع کر لیے جو اس پروجیکٹ کو پورا کریں گے. بس امیر ممالک کے احمدی یہ خیال نہ کریں کہ شاید غریب ممالک مکمل طور پر ان پر انحصار کر رہے ہیں، بلکہ اپنی توفیق کے مطابق، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ لوگ قربانیاں کر رہے ہیں. بہرحال جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج یہ مالی جو قربانی ہے، اس کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تحریک جدید کا نیا سال کا آج اعلان ہونا ہے، اور حسب روایت گزشتہ سال کے کچھ قوائف بھی پیش ہوتے ہیں. تو ان چند باتوں کے ساتھ جو میں نے پہلے پیش کی ہیں، کیا معیار ہونا چاہیے ایک احمدی کی قربانی کا، اب میں یہ قوائف آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تحریک جدید کا یہ 78واں سال تھا جو ختم ہوا 31 اکتوبر کو، اور اب 79واں سال اس 1 نومبر سے شروع ہو چکا ہے. اور اس کے مطابق جو رپورٹس موصول ہوئی ہیں، تحریک جدید کے مالی نظام میں اس سال 72,15,700 پاؤنڈ کی قربانی جماعت نے پیش کی الحمدللہ، اور گزشتہ سال سے یہ تقریباً 5,84,700 پاؤنڈ زیادہ تھے. پاکستان میں باوجود ایسے حالات کے اور غربت کے جو پوزیشن اس کی ہے وہ قائم ہے. اس کے بعد بڑی جماعتوں میں امریکہ، باہر کی جماعتوں میں امریکہ نمبر 1 ہے، اور پھر اس کے بعد جرمنی ہے نمبر 2، پھر برطانیہ نمبر 3، پھر کینیڈا نمبر 4، پھر ہندوستان نمبر 5، انڈونیشیا 6، آسٹریلیا 7، اور سوئٹزرلینڈ 8 اور بیلجیم 9. بیلجیم اور گھانا تقریباً قریب ہیں. اچھا نہیں، یہ تھوڑی سی اس میں غلطی ہے. یہ ترتیب اس طرح بنے گی: امریکہ نمبر 1، جرمنی نمبر 2، برطانیہ 3، کینیڈا 4، ہندوستان 5، انڈونیشیا 6، اور پھر مڈل ایسٹ کی ایک جماعت ہے، مثلاً میں نام نہیں لے رہا، 7، پھر آسٹریلیا 8، سوئٹزرلینڈ 9، اور پھر بیلجیم. اور بیلجیم اور گھانا تقریباً سوئٹزرلینڈ کے قریب ہی ہیں. پھر پہلی 10 بڑی جماعتوں میں کرنسی کے مقابلے میں جو شرح جس سے وصولی کے لحاظ سے اضافہ ہوا وہ یہی عرب ملک کی ایک جماعت ہے، پھر آسٹریلیا ہے، پھر انڈیا ہے، پھر جرمنی ہے، پھر امریکہ ہے، پھر بیلجیم ہے، کینیڈا ہے، برطانیہ، انڈونیشیا، اس کے بعد فرانس. یورپ کی جماعتوں میں سب سے آگے ہے. فی کس ادائیگی کے اعتبار سے بھی مڈل ایسٹ کا یہ ملک ہے جن کی قربانی 156 پاؤنڈ فی کس ہے، تقریباً 157 پاؤنڈ. پھر امریکہ ہے 118 پاؤنڈ فی کس، پھر سوئٹزرلینڈ ہے، پھر جاپان ہے، پھر برطانیہ ہے، پھر فرانس ہے، پھر کینیڈا، ناروے اور جرمنی، اور پھر آسٹریلیا. اسی طرح صرف رقم میں اضافہ نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے تحریک جدید میں شامل ہونے والے مخلصین کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے، جو 1,80,000 کا اضافہ ہے، اور اس طرح 9,11,000 شاملین اب ہو گئے ہیں. گزشتہ سال 7,31,000 تھے.
افریقہ کی جماعتوں میں مجموعی وصولی کے لحاظ سے گھانا سب سے آگے ہے، پھر نائجیریا، پھر موریشس، پھر بورکینا فاسو، کینیا، بینن، یوگنڈا، تنزانیہ، گیمبیا، سیرا لیون۔ کیونکہ غریب ممالک ہیں اس لیے میں نے ان کو علیحدہ رکھا ہے، مقابلتاً قربانی کے لحاظ سے تو کافی آگے چاہ رہے ہیں یہ اللہ کے فضل سے۔ شاملین کی تعداد میں اضافے کے لحاظ سے نائجیریا نہ صرف افریقہ کے ممالک میں بلکہ دنیا بھر کی جماعتوں میں سب سے آگے ہے۔ اس سال انہوں نے 64,419 نئے چندہ دہندگان کا اضافہ کیا ہے، اور تعداد میں اس غیر معمولی اضافے کے بعد نائجیریا کی مجموعی تعداد کے لحاظ سے پاکستان کے بعد دوسرے نمبر پہ آ گیا ہے شاملین کی۔ 1.5 لاکھ افراد ان کی تعداد ہے زیادہ۔ پھر اسی طرح اضافے کے لحاظ سے تعداد میں افریقہ کے ملکوں میں نائجر، بینن، بورکینا فاسو، سیرا لیون قابل ذکر ہیں۔ گھانا کو بھی اس معاملے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دفتر اول کے کل مجاہدین کی تعداد 5,927 ہے، جس میں سے 285 خدا کے فضل سے زندہ موجود ہیں جو اپنا چندہ خود ادا کر رہے ہیں، باقیوں کے حسابات بھی ان کے ورثاء نے یا دوسروں نے جاری کیے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی مجموعی وصولی کے لحاظ سے 3 بڑی جماعتیں، اول لاہور، پھر ربا، دوئم اور سوم کراچی، اور اس کے علاوہ 10 شہری جماعتیں جو زیادہ قربانی کے لحاظ سے راولپنڈی، اسلام آباد، سیالکوٹ، کوئٹہ، سرگودا، فیصل آباد، میرپور خاص، نواب شاہ، پشاور اور بہاولپور۔ ضلعی سطح پر زیادہ مالی قربانی کرنے والے اضلاع: نمبر 1 عمرکوٹ، پھر شیخو پورہ، پھر گجرانوالہ، پھر بدین، سانگڑ، نارووال، بہاول نگر، حیدرآباد، رحیم یار خان، میرپور آزاد کشمیر اور خانے وال۔ امریکہ کی پہلی 5 جماعتیں جنہوں نے قربانی کی میں آگے ہیں، وہ لاس اینجلس، ان لینڈ امپائر، کولمبس اوہایو، سلیکون ویلی، ڈیٹرائٹ اور ہیرسبرگ، یہ ہیں۔ جرمنی کی جماعتیں جو ہیں وصولی کے لحاظ سے کولون، روٹرمارک، نویس، کوبلنس، فلورزہائم، میتی آباد، درائش، راؤنہائم ساؤتھ، فلڈا اور وائن گارڈن۔ اور وصولی کے لحاظ سے 10 عمارتیں ان کی جو ہیں، پہلی جماعتیں تھیں، عمارت ان کی ریجنل ہیں، اس میں ہیمبرگ، فرینکفرٹ، گراسگراؤ، دامشٹڈ، ویسبادن، مانہائم، ڈٹسنباخ، اوفنباخ اور ریڈسٹڈ۔ مجموعی وصولی کے لحاظ سے آپ کی یو کے کی جو بڑی 10 جماعتیں ہیں وہ مسجد فضل، نمبر 1 نیو مالڈن، ویسٹ ہل، ووسٹر پارک، بیت الفتوح، رینز پارک، ماسک ویسٹ، چیم، مانچسٹر ساؤتھ اور برمنگم سینٹرل شامل ہیں۔ اور ریجنز کے لحاظ سے پہلے ریجن لنڈن، نمبر 2 مڈ لینڈ ریجنز اور تیسری نارتھ ایسٹ۔ چھوٹی جماعتوں میں جہاں تھوڑی تعداد ہے، اسکنتھاپ پہلا نمبر، بروملے اینڈ لوشم 2، بورنمتھ، لیمنگٹن سپا اور آکسفورڈ۔ وصولی کے لحاظ سے کینیڈا کی قابل ذکر جماعتیں کیلگری، ایڈمنٹن، پیس ولیج ایسٹ، سرے ایسٹ، پیس ولیج سینٹر، وڈ برج، برمپٹن، فلاور ٹاؤن، مساگا ویسٹ، وان نارتھ، میپل، مونٹریال ایسٹ۔ انڈیا کی پہلے 10 صوبہ جات جو ہیں کیرالہ، تامل ناڈو، آندھرا پردیش، جموں کشمیر، بنگال، کرناٹک، اڑیسہ، پنجاب، دہلی، یو پی۔ اور قربانی کرنے والی 10 جماعتیں جو ہیں، پہلی نمبر 1 کوئمبٹور، تامل ناڈو، نمبر 2 کیرالائی، کیرالہ، پھر کالی کٹ، کیرالہ، پھر حیدرآباد، آندھرا پردیش، پھر قادیان، نمبر 5 6 پہ کنانور ٹاؤن، کیرالہ، کلکتہ، پنگاڈی، ماتھوٹم کیرالہ، چنائی،
اور تمل ناڈو۔ تحریک عیدی کے تعلق سے چند واقعات جو مختلف جماعتوں نے لکھے ہیں وہ بھی میں سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ کماسی میں احمد جبرائیل شہید صاحب نے بتایا کہ جب میں نے کہا تھا کہ تعداد بڑھائیں کہ 1 لاکھ تعداد کم از کم گھانا کی ہونی چاہیے، اس کو بھی ٹارگٹ حاصل نہیں کیا، تو اب آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، لیکن یہاں بھی کوشش پوری طرح نہیں ہوئی۔ اب آپ کو اگر توجہ دلائی جاتی تو اس سے بڑھ جاتے۔ امیر صاحب گیمویا لکھتے ہیں کہ فارافینی ایریا کے مشنری نے بتایا کہ ایک دن ایک بوڑھی خاتون مشن ہاؤس آئیں۔ انہوں نے ہمارے مبلغ سے پوچھا کہ فارافینی ایریا میں تحریک جدید کا سب سے زیادہ چندہ کون ادا کرتا ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ اس ایریا میں ایک دوست سمبو جانگ صاحب ہیں، وہ ادا کرتے ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا کتنا چندہ ادا کرتے ہیں؟ انہیں بتایا گیا کہ 50,000 ڈلاسی ادا کرتے ہیں۔ یہ خاتون اس سے پہلے 1500 ڈلاسی ادا کرتی تھیں۔ کہنے لگیں گو میرے پاس اتنے وسائل تو نہیں ہیں، لیکن میں پھر بھی اس شخص سے کا مقابلہ کروں گی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سے زیادہ چندہ ادا کروں گی۔ امیر صاحب اسپین لکھتے ہیں کہ وفاء الرحمان صاحبہ ایک نوبائے خاتون ہیں۔ انہوں نے تحریک جدید کے خطبہ جب سنا میرا پچھلے سال تو 500 یوروز کا وعدہ کیا اور ساتھ ہی ادائیگی بھی کر دی۔ جب انہوں نے تحریک جدید کا چندہ ادا کیا تو ان کو دیگر چندہ جات کی تفصیل بھی بتائی اور کہا کہ چونکہ آپ نے نئی بیعت کی ہے اس لیے آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے، جتنا بھی دینا چاہیں دے سکتی ہیں، لیکن انہوں نے اسی دن باقی چندے شرح کے مطابق بھی ادا کیے، چندہ عام اور جلسہ سالانہ وغیرہ۔ سوئٹزرلینڈ سے مبلغ انچارج لکھتے ہیں کہ ایک دوست جو کہ نیو شٹل جماعت کے صدر ہیں، نیشنل سیکرٹری تحریک جدید بھی ہیں، انہوں نے بتایا کہ جب وہ سوئٹزرلینڈ آئے اور سیاسی پناہ کی درخواست کی تو جلد ہی متعلقہ ادارے نے رد کر دی۔ اسی دوران تحریک جدید کے نئے سال کا اعلان ہو گیا۔ ان کے پاس اکاؤنٹ میں کل 1000 فرانک کی رقم تھی جو انہوں نے وکیل وغیرہ کے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن تحریک جدید کے نئے سال کا اعلان سن کر وہ ساری رقم خدا تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے چندے میں ادا کر دی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اصل نعم الوکیل تو وہ ہے، وہی ہمارے ٹوٹے کام بنا دے گا۔ چندے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل کیا اور نہ صرف غیبی طور پر ان کی مدد کی بلکہ ان کی سیاسی پناہ کی درخواست منظور ہوئی اور ان کو ملک کی شہریت بھی حاصل ہو گئی اور ان کو کوئی وکیل وغیرہ بھی نہ کرنا پڑا۔ کرگزستان سے ہمارے مبلغ لکھتے ہیں کہ ایک دوست کرگز دوست جومارت صاحب 2006 میں انہوں نے بیعت کی تھی، بہت ہی نیک فطرت نوجوان ہیں۔ بیعت کے فوراً بعد ہمارے مبلغ نے چندے کے بارے میں سمجھانے کے لیے ان سے ازراہ مزاح کہا کہ دوسرے لوگ تو اپنی جماعت میں داخل کرنے کے لیے پیسے دیتے ہیں، جبکہ ہماری جماعت میں داخل ہو ہم اس سے پیسے لیتے ہیں۔ جس پر انہوں نے کہا کہ ماہانہ 300 کرگز چندہ عام عطا کیا کروں گا۔ کچھ عرصے کے بعد ہی انہوں نے 400 کر دیے، پھر کچھ عرصے گزرنے کے بعد 800 کر دیے، پھر کچھ مدت کے بعد خود ہی بغیر کسی کے کہنے پر 1000 سوم ماہانہ ادا کرنے شروع کر دیے۔ جب تحریک جدید کا وعدہ لکھنے لگے تو ان کو بیعت کیے ہوئے چند دن ہی ہوئے تھے، انہوں نے 1000 سوم لکھوائے۔ یہ رقم ان کی مالی حالت کے لحاظ سے زیادہ تھی۔ ان کو سمجھایا گیا کہ ابھی چھوٹی رقم لکھوا دیں، پھر آہستہ آہستہ اس میں اضافہ کرتے رہنا۔ اس طرح بہت بحث و تمیز کے بعد پھر انہوں نے خیر اس کو کم کیا۔ آئرلینڈ کے صدر صاحب لکھتے ہیں کہ ایک نوجوان جوڑے نے فیصلہ کیا کہ جب ان کی اولاد ہوگی تو وہ اپنی اولاد کو وقف کریں گے۔ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے نام بھی سوچ لیے، لیکن ان کی اہلیہ اس وقت تک امید سے نہ تھیں۔ چند روز بعد انہوں نے تحریک جدید اور وقف جدید کے لیے دونوں بچوں کے نام چندہ کی رسیدیں کٹوا دیں، جس میں ایک لڑکی اور ایک لڑکا تھا۔ خدا تعالیٰ نے ان کی اس قربانی کا صلہ اس طرح کیا کہ چند ہفتوں کے بعد انہیں پتہ چلا کہ ان کے اہلیہ امید سے ہیں اور ان کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوں گے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے انہیں صحت مند جڑواں بچوں سے نوازا، اور میاں بیوی کا پختہ ایمان ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جڑواں بچوں سے اس لیے نوازا کہ انہوں نے بچوں کا چندہ ادا کیا تھا۔ انڈیا کی ایک رپورٹ ہے کہ وہاں کے صدر جماعت لکھتے ہیں کمبیٹور کے کہ تحریک جدید کے چندہ میں اپنی استطاعت سے بڑھ کر اضافہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے خاکسار کو اپنی معجزانہ قدرت کے 2 ایمان افروز نظارے دکھائے۔ میں اللہ تعالیٰ کے حضور اس وعدہ کی بروقت ادائی کے لیے مسلسل دعاؤں میں مصروف تھا کہ اچانک ایک شخص میری دکان میں آیا اور میرے پاس جو سامان تھا اس نے اسے اصل قیمت میں سے بھی کہیں زیادہ قیمت پر خرید لیا، جس کے نتیجے میں مجھے اسی وقت اپنا وعدہ پورا کرنے کی توفیق مل گئی۔
پھر کہتے ہیں اسی دوران ہمارے علاقے کے گودام میں اچانک آگ لگ گئی، جس میں خاکسار کا مال بھی کافی مقدار میں رکھا ہوا تھا۔ خاکسار دعا کرتے ہوئے وہاں پہنچا تو یہ دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جہاں دوسرے بیپاریوں کا سارا سامان جل کر راکھ ہو چکا تھا، وہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرا مال بالکل محفوظ رہا۔ آگ اتنی شدید تھی کہ گودام کی لوہے کی چھت بھی پگھل گئی تھی۔ یہ علاقہ متعصب مسلمانوں کا گڑھ ہے جو ہمیشہ ہماری مخالفت پر کمر بستہ رہتے ہیں، لیکن اس واقعے کے بعد وہ سب خاکسار کی بہت عزت کرنے لگے ہیں۔ یہ محض چندہ دینے کے افضال ہیں۔ میں جب بھی یہ واقعات کو یاد کرتا ہوں، میرا دل شکر عزتی سے لبریز ہو جاتا ہے۔ پھر انسپیکٹر صاحب طریقہ جدید ہیں، ایس ایم بشیر الدین صاحب لکھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کا وارتی لکشدیپ پہنچا۔ وہاں کے امیر صاحب کی زیر صدارت منعقدہ ایک تربیتی جلسے میں خاکسار نے تحریک جدید کی فضیلت و اہمیت اور اس کی برکات کے موضوع پر تقریر کی۔ جلسے کے بعد تمام احباب نے اپنے وعدے خاطر خواہ اضافہ کے ساتھ نوٹ کروائے۔ اس جلسے میں پردہ کی رعایت سے مستورات بھی موجود تھیں۔ کہتے ہیں دوسرے دن وہاں سے چل کے دوسرے شہر پہنچا تو امیر صاحب کا وارتی نے بذریعہ فون بتایا کہ ایک احمدی خاتون محترمہ بی بی صاحبہ نے شکایت کی ہے کہ مردوں سے تو تحریک جدید کے وعدے لیے گئے ہیں، ہم مستورات کو محروم رکھا گیا ہے۔ مجھے آج چند تحریک جدید کی اہمیت کا احساس ہوا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ میں نے جو وعدہ لکھوایا ہے وہ کم ہے، اس لیے میرا وعدہ ڈبل کر دیں۔ موصوفہ بہت نیک اور مخلص احمدی خاتون ہیں۔ 6 سال قبل انہوں نے احمدیت قبول کی تھی۔ محمد شہاب انسپیکٹر تحریک جدید لکھتے ہیں آندھرا پردیش کے کہ جماعت احمدیہ سکندر آباد کی ایک مخلص خاتون نے تحریک جدید کے باب میں مالی قربانی کی ایک نیک مثال قائم کی ہے۔ موصوفہ کے شوہر گزشتہ سال بعرضہ قلب بیمار لمبا عرصہ ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ بہت زیادہ زیر بار آ جانے کی وجہ سے اپنا چندہ تحریک جدید ادا نہیں کر سکے تھے۔ عنقریب ان کی بیٹی کی شادی بھی ہونے والی تھی۔ سیکرٹری صاحب تحریک جدید نے ان کی اہلیہ کو چندے کی ادائیگی کی تحریک کی تو موصوفہ نے فوراً رقم ادا کر دی، کہا کہ اس کا ذکر میرے شوہر سے نہ کرنا کیونکہ یہ رقم میں نے اپنی بیٹی کی شادی کے تحائف سے اس کی رضامندی سے ادا کی ہے۔ ایسی قربانی کرنے والوں کی جماعت کو بھی فوری طور پر وہاں کی جماعت کو مدد کرنی چاہیے۔ جماعت احمدیہ کوئمبٹور کے 2 مخلص احمدی نوجوان مشترکہ کاروبار کرتے ہیں۔ گزشتہ سال تحریک جدید میں ہم دونوں کے وعدے 10-10 ہزار روپے تھے، یہ لکھتے ہیں۔ امسال ہم دونوں نے اپنے وعدے 1-1 لاکھ روپے کیے، 1-1 لاکھ روپے اضافے کے ساتھ لکھوائے اور ادائیگی کی توفیق ملنے کے لیے مجھے بھی انہوں نے لکھا دعا کے لیے۔ کہتے ہیں کاروبار بھی بہت کمزور رہا، بہت فکر پیدا ہوئی اس وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ ایک ایسا سودا ہوا جس سے پورے 2,20,000 روپے کا منافع ہو گیا اور دونوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ سماڑا سرکل راجستھان کے ایک نوجوان احمدی خاتون گاؤں والوں کی بکریاں چرا کر گزارا کرتی ہیں، مسمات ضمیری بیگم۔ چندہ تحریک جدید کا مطالبہ کرنے پر موصوفہ نے بکریاں چرانے سے ملنے والی مزدوری اور جو کچھ ان کی تھیلی میں پہلے سے موجود تھا وہ سب اس وقت چندہ تحریک جدید نے ادا کر دیا۔ تو یہ غریبوں کی، جس طرح میں نے کہا، قربانی کے معیار بہت بلند ہیں ان لوگوں سے جو امیر ہیں۔ اسی طرح جماعت احمدیہ نامانہ سرکل کوٹا کی ایک نو احمدی خاتون سے چندہ تحریک جدید کا مطالبہ کرنے پر انہوں نے اپنی بچی سے، 14 سال کی عمر کی بچی تھی، اس سے کہا کہ 50 روپیہ دے دو۔ بچی نے جواب دیا کہ میرے پاس 100 روپیہ ہے، میں وہی چندہ دوں گی۔ چنانچہ ماں کے منع کرنے کے باوجود بچی نے 100 روپیہ چندہ ادا کر دیا۔ یہ انڈیا کے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے انڈیا میں بھی مالی قربانی کا معیار بہت بڑھ رہا ہے۔ گو مرکز کافی وہاں خرچ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خود بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب قربانی کرنے والوں کے اموال و نفوس میں بے انتہا برکت عطا فرمائے۔ عمراء اور امیر جماعتیں جو ہیں اپنے کمزور بھائیوں اور چھوٹی جماعتوں کو ہمیشہ اپنے ساتھ آگے بڑھانے اور جماعتی ترقی کی روح کو قائم رکھنے والے ہوں۔ اللہ کرے تاکہ اسلام کی حقیقی تعلیم دنیا میں جاری ہو، کیونکہ ہم سب نے اکٹھے آگے قدم بڑھائیں گے تو اس طبی دنیا میں اسلام کا حقیقی پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ مسلم امہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کو پہچاننے والی ہو۔
ताकि दुनिया में हकीकी भाईचारे और मोहब्बत की फ़ज़ा कायम हो जाए और आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा तमाम दुनिया पर लहराने लगे। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। अशहदु अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाहि रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदूहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर।